بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی تصرف الاحوال وتخفیف الاسقال، والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال والمزارعین له فی الصفات والاعمال، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے، اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے۔ اور اے شہید عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ آئیے اسی نبی ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی وسیدنا وشفینا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ اس فکر میں مبتلا نہ ہوں کہ بہت لمبی چوڑی تقریر ہوگی، بس تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر خدمت آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ آج کی یہ چھوٹی سی مجلس اپنی کامیابی کی طرف رواں اور دواں ہے۔ جتنے بڑے بڑے جلسوں میں کام نہیں ہوتے ہیں، اس چھوٹی سی مجلس میں آپ نے بہت اچھی اچھی نعت پاک مصطفیٰ سماعت کی۔ مدارس کے طلبہ الحمدللہ اتنے اچھے پڑھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کو بڑے بڑے اسٹیجوں میں شاعر اور ناطقہ کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے ناطقہ حضرت جناب آزاد صاحب جو بڑی اچھی نعت پڑھ رہے تھے، مدھوبر کی سرزمین میں رہنے والا عبد الرحمان، اس کی آواز میں بھی جادو ہے۔ بس یہ ہے کہ تھوڑا سا لباس اگر بدل جائے اور چہرے پہ اگر داڑھی آ جائے تو لوگ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ یہ ناطقہ ہیں یا غیر ناطقہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب تعالی اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان سے بچو، ان بعض الظن اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے، ضرورت سے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ذہن میں خیالی پلاؤ پکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کے تنہائی میں کوئی جا رہا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ زنا ہی کرنے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تہجد کے لیے اٹھا ہو۔ اسی لیے فرمایا گیا ان بعض الظن، بعض گمان گناہ ہے، ضرورت سے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب بعض گمان گناہ کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے گمان گناہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مفسرین اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ گمان کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے واجب، یعنی جس کے ظاہری احوال اچھے نہ ہوں، وہ ہمیشہ شرابی کبابی رہتا ہو، شراب میں لت پت رہتا ہو، ایسے آدمی کے تعلق سے انسان کا گمان اچھا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر واجب ہے جس کے پاس یقینی دلائل ہو کہ یہ شراب کے معاملے میں پکڑا گیا، یہ زنا کے معاملے میں پکڑا گیا، اس کے تعلق سے ضروری ہے کہ آپ ان کو سمجھیں کہ یہ غلط ہے، وہاں گمان گناہ نہیں ہوگا۔ دوسرا گمان مستحب کا ہے، دوسرا گمان مستحب کا ہے، یعنی جس کے ظاہری احوال اچھے ہوں، آپ کو اس کو اچھا ہی گمان کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے،
آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. ظاہراً اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ سمجھیے کہ وہ انسان اچھا ہے. بعض گمان مباح ہے. جب تک یقینی دلائل نہ مل جائے کسی کے بارے میں گمان زیادہ نہیں کرنا چاہیے. آؤ تاریخ کا مطالعہ کرو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. مذہب اسلام آپ کو باغیچہ طفلان نہیں بناتا. مذہب اسلام ایسی چیزوں کی تعلیم نہیں دیتا جس سے آپس میں خون خرابہ ہو، جس میں آپس میں برائی ہو، جس میں ماحول میں گندگی پیدا ہو. ارے ہمیں تو یہاں تک کہا گیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ، یعنی اگر کوئی ننگڑا ہے تو اسے ننگڑا کہہ کے نہ پکارو، اگر کوئی لولہا ہے تو اسے لولہا کہہ کے نہ پکارو، اگر کوئی اندھا ہے تو اس کو اندھا کہہ کے مت پکارو، کیونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. اگر کسی کی زندگی غربت میں گزر رہی ہے تو اسے غریب کہہ کے مت پکارو، اس کا مذاق مت اڑاؤ، گاؤں کا پیرنی مت پڑھو کہ فلاں کی بیوی نے ایسا کر دیا تم کو بھی ایسا کرنا چاہیے. ایسی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے. یعنی بعض گمان گناہ بھی ہیں. مذہب اسلام آپ کو یہ سب چیزوں سے منع کرتا ہے کہ آپس میں محبت ہو، آپس میں اخلاق ہو، آپس میں ایک دوسرے سے ملے رہنے کی تلقین کرتا ہے. آئیے مکارم الاخلاق میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے. حضرت عمر کا دور ہے. حضرت عمر گشت کرتے ہیں. رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے گھروں کے اگل بگل میں گھومتے رہتے تھے. کہیں کوئی غریب سو تو نہیں رہا ہے، کہیں کوئی بھوکا پیٹ تو پریشان نہیں ہے، کسی کی حالت تو خراب نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اسی رات میں گشت کرتے ہوئے ایک گھر سے آواز آ رہی تھی. اس میں جو ہے گانے کی آواز آ رہی تھی. حضرت عمر ہیں، کوئی ایرو غیرو انسان تھوڑے ہیں. وہ عمر جن کے تعلق سے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. حضرت عمر کے دور میں کتنا اسلام پھیلا ہے، کسی کے حضور کے بعد کسی کے دور میں اتنا اسلام پھیلا نہیں ہے. عمر کو فاروق کہا جاتا ہے. فاروق کا مطلب یہ ہے فرق کرنے والا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا نام عمر ہے. عمر کی ذات وہ ذات ہے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس نے بانگے دہل کہا یا رسول اللہ یہ لات و عزا کی عبادت کریں دھوم دھام سے اور ہم نماز پڑھیں چھپ کر کے، یہ ہم سے نہیں ہوگا. کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا اللہم اہد ابی جہل بن ہشام و عمر بن خطاب، اے اللہ ابو جہل بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو ایمان کی توفیق دے دے. عمر کے حق میں وہ دعا قبول ہو گئی. جیسے ہی اسلام قبول کیا ہے اب اسلام کا ڈنکا بجنے لگا ہے، وہ اسلام کا جو ہے اسلام کی آبیاری شروع ہو جاتی ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، عمر گشت کرتے کرتے جیسے ہی گانے کی آواز سنا دیوار پھاندہ اس پار چلے گئے. اس پار جانا تھا کہ دیکھا سامنے شراب ہے اور ایک عورت ہے اور اس کے بعد یہ گانے میں مست ہو رہا ہے. حضرت عمر نے فرمایا یا عدو اللہ ان یسترکا ان ظننتا، اے اللہ کے دشمن تو شراب پیے گا، تو لڑکی کے ساتھ زنا کرے گا اور تو اس کے بعد گانا سنے گا، تیرا خیال یہ ہے کہ تجھ کو رب نہیں دیکھے گا، میں تجھ کو معاف کر دوں گا. اس نے فوراً کہا اے عمر اجلت سے کام نہ لے، اس لیے کہ میں نے ایک غلطی کی ہے شراب پی ہے، لیکن تم نے تین غلطی کی ہے. حضرت عمر تھرا گئے، یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے. کہا کون سی غلطی کیا ہے میں نے، کون سی خطا کی ہے میں نے. کہا کہ آپ کی خطا یہ ہے کہ آپ کو گھروں کے دروازے سے آنا چاہیے، آپ بھان کر کے آئے ہو. قرآن کہتا ہے لا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کیا کرو، تم نے جاسوسی کیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کیا اگر میں تجھے معاف کر دوں تو کیا تم جرموں کا کبھی ارتکاب نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں آج سے سچے دل سے میں توبہ کرتا ہوں کہ آج سے میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، کبھی کسی عورت کو سامنے نہیں رکھوں گا اور نہ ہی کبھی جو ہے گانے کی آواز میرے کان سے ٹکراہے گی. اے میرے ملت کے نوجوانوں، میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہے، آج اگر برائیوں میں سب سے زیادہ کوئی ملبس ہے تو عورتیں ہیں. حضور کا گزر ایک عورتوں کی جماعت کی طرف سے ہوا. مصطفیٰ نے فرمایا اے نساء، اے عورتوں میں تم میں سے اکثر جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ میں چل رہی ہو. ساری عورتوں نے برجستہ کہا تھا اے اللہ کے نبی فدا کا وہ ابی و امی یا رسول اللہ،
میرے ماں باپ آپ پر قربان تھے اللہ کے رسول، ہم کیوں جہنم میں جائیں گے؟ ہماری وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا سب سے بڑی تو یہ کہ تم دوسروں کی برائی کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے اور اپنے شوہر کا لام تان کرتی ہو، اس لیے تم زیادہ جہنم پہ جاؤ گے۔ آج جب معاشرے کا آپ جائزہ لیں گے، ساس بہو کی برائی کہے گی، بہو ساس کی برائی کہے گی، ساری ساسوں کو سامنے کھڑا کرو اور اس سے پوچھو کہ تیری بہو کیسی ہے، وہ کہے گی کہ 10 بجے سو کے اٹھتی ہے، موبائل سے اس کا کان ہٹتا نہیں ہے، یہ اپنے میکے میں پیسہ چھپا چھپا کے دیتی ہے، یعنی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کو بہو میں صرف برائی نظر آتی ہے، ساس کو کبھی بہو میں اچھی چیز نہیں دیکھتی ہے، لیکن یہی کام بیٹی کرے تو بڑا اچھا ہے۔ شوہر اگر اس کا داماد اگر آ گیا اور چپکے سے 10,000 دے دیا، داماد بڑا لائق مند ہے، یہی بیٹا کیا تو جورو کا غلام، لیکن یہی داماد کیا تو لاجواب ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آج عورتیں اگر برائی کر رہی ہے، ساس بہو کی برائی کہے گی، بہو ساس کی برائی کہے گی، اسٹوو پھٹا اور اس کے بعد جو ہے بہو مر گئی، اسٹوو بہو کو پہچانتا ہے، وہ بیٹی کو نہیں پہچانتا۔ سماج اس طرف گامزن ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، صفت نہیں تھی، سماج میں مصطفیٰ جان رحمت نے تمہارے مقام و مرتبہ کو بلند فرمایا ہے۔ اور صرف نفسانی خواہشات کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا اور اس کو جو ہے تسکین کے ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے عورتوں کا مقام اتنا اونچا کیا کہ جب یہ بیٹی ہے تو رحمت ہے، جب یہ بیوی ہے تو شوہر کا لباس ہے، اور جب یہ ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس لیے نہیں کہ تم ساس کو گالی دو، اس لیے نہیں کہ تم بہو سے لڑائی کرو، اس لیے نہیں کہ گھر کا ماحول خراب کرو اور غیبت چغلی کر کر کے آپس میں ایسا لڑا دو۔ یاد رکھو غیبت کے تعلق سے مصطفیٰ جان رحمت نے خود صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے صحابیو تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ سارے صحابہ ہاتھ جوڑ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہمیں کیا معلوم، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سنو، غیبت یہ ہے کہ تمہارے وذکر اخا کا، یعنی تم اپنے بھائی کی بارے میں کچھ کہو، کہا اگر وہ بات اس کے اندر پائی جائے تو کہا یہی تو برائی ہے، اگر وہ بات اس کے اندر نہیں پائی جائے تو پھر وہ تو بہتان ہو گیا، وہ تو تہمت ہو گئی۔ مصطفیٰ نے خود اپنی زبان سے فرمایا ایسی چیز کا تذکرہ اپنے بھائی کے بارے میں کرنا جسے وہ برا لگے، اسے بات میں سننے کے بعد اسے تکلیف ہو، اسے برائی کہا جاتا ہے۔ اور سنا برائی کے تعلق سے کیا فرمایا مصطفیٰ نے کہ اگر تم اپنے بھائی کی برائی کرتے ہو، ایک راستے سے سرکار کا گزر ہو رہا تھا، اس میں حضرت سلمان فارسی بھی تھے اور کچھ صحابی تھے، ان کو کہا گیا تھا یہ تمہاری ذمہ داری لے گا اور تمہارے جانے سے پہلے وہ جگہ پہ پڑاؤ ڈالے گا، جگہ حالات کو ٹھیک ٹھاک کرے گا۔ ایک صحابی تھے اور اس کے بعد گئے، اس کے بعد جب وہ ٹھیک ٹھاک سامان کرنے گئے، یہ دونوں آپس میں بولنے لگے کہ ایک اگر جاری کنواں ہوگا، بہتا کنواں ہوگا جس کو ڈال دینے میں بھی کچھ نقصان نہیں ہوگا، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں یہ اتنا بڑا پاپی ہے کہ یہ مر بھی جاتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ حضور نے سن لیا اور اس کے بعد جب ان کو سالن گھٹا، سبزی گھٹی، اور اس کے بعد کہا کہ سنو جا حضور کے پاس سبزی لے کر کے آنا۔ حضور نے فرمایا سنو تم دونوں کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد کہا کہ سنو تم لوگوں نے تو سالن کھا لیا، ورد گزار ہوئے یا رسول اللہ ہم نے کہاں سالن کھایا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں تمہارے منہ سے خون کی بدبو سونگ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کی برائی کیا ہے۔ ایھب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، قرآن کا یہ اعلان ہے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ جو برائی کرتا ہے کسی کا وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا، ایک تو بھائی کا گوشت اور اس میں بھی برائی جو ہے مردار بھائی کا گوشت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کا گزر ہوا ایک جگہ پہ اور سرکار نے فرمایا سنو ادھر آؤ، ایک گدھا مرا ہوا تھا، کہا اس کو کھا لو۔ کہا یا رسول اللہ گدھا کون کھاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا گدھا نہیں کھاتے؟ بولا نہیں کھاتے۔ کہا نہیں کھاتے، تم تو کھا چکے ہو۔ کہا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کہا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تم نے جو ہے اپنے بھائی کی برائی کیا، جو اپنے بھائی کی برائی کرتا ہے گویا کہ وہ گدھے کا گوشت کھاتا ہے، وہ مردار کا گوشت کھاتا ہے۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں قرآن فرماتا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان
سے بچو کیونکہ زیادہ گمان گناہ ہے اور گناہ سے آپ کو بچنا ضروری ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی سخت ہے۔ زنا اس کو کہتے ہیں یعنی ایک مرد عورت کے ساتھ جب منہ کالا کرتا ہے، سماج میں اسے جو ہے سماج میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اس کی لام تان ہوتی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ زنا کرے اس کو درخت میں باندھو اور مارو پتھر اتنا اس کو کہ اس کا بھیجا نکلا ہے، یہ شریعت کی سزا ہے زنا میں۔ اگر کنوارا لڑکا جو ہے زنا کرتا ہے اسے 100 کوڑا مارا جائے گا، کوئی بخشش نہیں کی جائے گی، مار تو کھانا ہے۔ لیکن سنو، ہم تو زنا نہیں کرتے، ہم تو اس طرح کا کام نہیں کرتے کہ ہم کو سنسار کیا جائے گا، لیکن ہمارے سماج میں صبح شام جو ہے غیبت ہوتی رہتی ہے، جو اس سے کہیں بڑا گناہ ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہم غیبت کرتے رہتے ہیں، 4 مولوی ایک تو مدرسہ میں ہے، یہ اس کے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا، وہ قرآن کھانی نہیں گیا، یہ بولا وہ بہت بدماش ہے، یہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، 4 بھائی ہے یہ اس کی برائی کر رہا ہے، وہ فلاں کی زمین ہڑپ کر لیا ہے، یہ میرا معاملہ ایسا کر لیا ہے، باپ بیٹے میں جھگڑا، ماں بیٹے میں جھگڑا، سسر بہو میں جھگڑا۔ یہ مذہب اسلام جھگڑا کے لیے نہیں آیا، یہ امن و شانتی کا درس دیتا ہے، جیسے باقی چاتی فلان نہیں بنا تھا۔ آؤ تاریخ کا مطالعہ کرو، ایسی تقریریں آپ کو جلسوں میں نہیں ملے گی، جلسوں میں ملتی ہے کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جلسوں میں جنت کا ٹکٹ ملتا ہے، تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ وہاں بھی قرآن پڑھے گا، وہاں بھی اس کو شریعت کا سارا مسئلہ معلوم ہوگا، یہ کہانی سنیں گے، یہ کرامات سنیں گے، مزے لیں گے۔ حضور غوث اعظم وہ تھے جنہوں نے مردے کو زندہ کر، ارے غوث اعظم نے تو مردے کو زندہ کیا، تم اپنے اشارے سے اپنے گھر کا مرغی کو تو بلا نہیں سکتے، کیونکہ تم نہ نماز پڑھتے، نہ تم شراب پیتے، نہ تم نماز پڑھتے اور نہ تم تہجد گزاری کرتے، تمہاری زندگی صبح شام شراب پہ، صبح اٹھا جھوٹ بولنا شروع ہو گیا، غیبت کرنا شروع ہو گیا، چغلی کرنا شروع ہو گیا۔ کیا غوث اعظم کے واقعات تم نہیں سنتے؟ ابھی آپ کے کسی مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ماں نے نصیحت کیا بیٹا جھوٹ مت بولنا، لیکن یہاں ماں سکھا کے بولتی ہے جا وہ 5 روپیہ فاتحہ کے لیے دیکھا، اگر مولانا مانگیں گے تو دے دینا، نہیں تو چپکے سے جیب میں لے کے بھر جانا۔ اور بہت بڑے بدماش بچے تو ایسے ہیں، گھر والے ماں باپ دیتے ہیں جہاں مل صاحب کو پیسہ دے دینا، یہ کیا کرے گا چپکے سے رکھ کر کے جا کے کرکرے کھائے گا۔ یہ بچہ آج کرکرے کھایا کل دارو بھی پیے گا، یہ بچہ آج کرکرے چوری کر کے کھایا کل جا کے کسی کی دکان کا بستہ بھی اٹھا کے لائے گا۔ سعودی عربیہ میں ایک لڑکا تھا اور اس کے بعد اس نے چھوٹی سی عمر میں ایک تو جا کے انڈا چرایا، اور جب انڈا چرا لیا، چرانے کے بعد وہ گھر آیا اور کہا کہ امی جان میں انڈا چرا کر کے لایا ہوں۔ کہا واہ تو نے کمال کر دیا ہے، تیرے کمال و ہنر کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کو رکھا کھا گیا، آگے چل کے پھر اس نے چوری شروع کر دی، اور جب چوری کی گئی تو شریعت اسلامیہ کا یہ قانون ہے کہ اگر آپ چوری میں پکڑے جائیں گے اور وہ پیسہ 10 درہم سے زیادہ ہوگا تو آپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ پھر آپ نے چوری کیا، یہ ہاتھ پھر یہ پاؤں کاٹا جائے گا، پھر آپ نے چوری کیا، پھر یہ ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر یہ پاؤں کاٹا جائے گا، یعنی آپ کو ننگڑا اور لولہا کر دیا جائے۔ پھر آپ نے چوری کیا، پھر اب کا کچھ رہا نہیں، آپ کو جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ جب اس بچے کی پکڑ ہو گئی، چرایا اس کے، جب اس کو پھانسی کے، جب اس کے ہاتھ کاٹے جانے لگے، اس نے کہا سنو میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کو بلاؤ۔ کہا کیوں؟ چوری تم نے کی ہے، سزا تم کو ملنا چاہیے، تم سزاوار ہو۔ کہا نہیں نہیں نہیں، اس کے ذمہ دار میرے ماں باپ ہیں، بچپن میں نے ایک انڈا چرایا تھا، وہیں 4 تھپڑ لگایا جاتا، آج میں چور نہیں بنتا، آج میں کبابی نہیں بنتا، آج میں مداری نہیں بنتا۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، اولاد اگر اچھے چاہتے ہو تو خود اچھا ہو جاؤ۔ حضور غوث اعظم نے حضور غوث اعظم کی ماں نے کہا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، یہاں تو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے اور بچے پکڑے بھی جاتے ہیں، اور جب وہ بچہ آج جھوٹ بولا ہے تو کل اگر جورو کا غلام ہو گیا اس کے لیے کون سی حیرت کی بات ہے۔ آؤ حضور نے کیا فرمایا ذرا ملاحظہ کرو، زیادہ گمان سے بچو، اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان سے بچو۔ آؤ تاریخ کا مطالعہ کرو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کل قیامت کا میدان ہوگا، اور جب قیامت کا میدان ہوگا نامہ اعمال تولا جائے گا، اور جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا وہ مارے خوشی
کے مچلنے لگے گا اور کہے گا واہ تم نے جو ہے کمال کر دیا ہے، جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کی زندگی خراب ہو گئی، وہیں سے اس کی کٹائی شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک انسان ایسا ہوگا جس نے 10 مدرسے بنانے کا ثواب، 50 مسجدوں کا بنانے کا ثواب، اور اس کے بعد لوگوں کی غریب بیٹی شادی کرنے کا ثواب۔ ایک انسان کو جب نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، دیکھے گا 10 مدرسہ بنانے کا ثواب، 50 مسجدیں بنانے کا ثواب، 20 غریب بیٹی کی شادی